سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھیں الصلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ و السلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ باتیں وہ چیزیں بیان کیے جا رہے ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا، کل جو مسائل بیان ہوئے تھے اس میں سے ایک چھوٹا سوال کر کے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ نماز میں چھینک آئی تو الحمدللہ کہہ سکتے ہیں کیا؟ نہیں الحمدللہ نہیں کہہ سکتے، ماشاءاللہ، جو لوگ کل تھے ان کو پتہ ہے۔ اگر غلطی سے عادت کے مطابق ہم میں سے کسی نے چھینک آنے پر عادت تھی عادتاً بے ساختہ زبان سے الحمدللہ نکل گیا تو تب بھی نماز نہیں ٹوٹے گی، مگر جان بوجھ کے نہیں کہنا ہے۔ بے ساختہ اگر نکل گیا تو بہرحال نماز اس سے نہیں ٹوٹے گی، مگر جان بوجھ کر الحمدللہ نہیں کہنا ہے۔ آگے، نماز میں قہقہا لگایا یعنی کہ نماز میں زور سے ہنسا۔ قہقہا اسے کہتے ہیں زور سے ہنسنا، اتنی زور سے ہنسنا کہ بازو والے کو آواز چلی جائے، تو اسے کہتے ہیں قہقہا، زور سے ہنسنا، آواز کے ساتھ ہنسنا۔ نماز میں قہقہا لگایا یعنی زور سے ہنسا تو نماز بھی ٹوٹی اور وضو بھی ٹوٹا۔ نماز میں اگر کوئی زور سے ہنسا تو نماز بھی ٹوٹی اور وضو بھی ٹوٹا۔ رمضان تراویح وغیرہ میں کچھ الڑ نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں مستی مذاق کرتے ہیں تراویح میں، ان کو اس سے مسئلے سے در سبق حاصل کرنا چاہیے، مگر افسوس کی بات ہے کہ سننے کے لیے وہ لوگ ہے ہی نہیں، اس میں آتے ہی نہیں، ہاتھ میں پکڑ میں آتے ہی نہیں۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں اگر زور سے ہنسا یعنی آواز کے ساتھ تو نماز بھی ٹوٹی وضو بھی ٹوٹا، یعنی نماز توڑ کے واپس وضو کو جانا پڑے گا، وضو کر کے آ کے پھر نماز واپس دورانی واپس سے شروع کرنی پڑے گی۔ ہاں، نماز میں کوئی صرف مسکرایا یعنی ہنسا نہیں، زور سے آواز کے بغیر صرف مسکرایا تو اب نماز نہیں ٹوٹے گی، یعنی نماز بھی نہیں ٹوٹے گی اور وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، اس میں کوئی حرج نہیں نماز میں اگر کوئی مسکرایا۔ اسی طرح سے اسی سکے کا دوسرا پہلو کہ نماز میں اگر کوئی رویا، یاد رہے نماز میں رونا یہ ہمارے اسلاف بزرگان دین اور اولیاء کاملین کا طریقہ ہے کہ وہ نماز میں رویا کرتے تھے۔ تو نماز میں رونے کا کیا مسئلہ ہے؟ نماز میں اگر رویا کہ صرف آنسو بہے آواز نہیں نکلی تو یہ رونا نماز کو توڑے گا تو نہیں، مگر ایسا رونا نماز میں فضیلت لائے، مگر وہ رونا اللہ کے خوف سے ہو اور اللہ کے ڈر سے ہو، یا خشیت الہی سے ہو، محبت الہی سے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں ایسا رونا جس میں صرف آنسو بہے آواز نہیں نکلی تو یہ رونا افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن اس میں بھی اگر آواز نکلی نا، یعنی آواز کر کے رویا کسی بھی طرح کی آواز، تو اب نماز ٹوٹ جائے گی۔ یعنی اس میں اگر حرف بنا تو، حرف بننا اس کو کس کو کہتے ہیں؟ حرف بننا، کوئی بھی جملہ بنا، اس کو کہتے ہیں جملہ بننا، یعنی کوئی حرف بننا۔
تو اگر ایسا رویا کہ آواز نکلی، آواز بنی، کوئی حرف بنا، تو اب اس صورت میں بھی نماز ٹوٹے گی۔ علاوہ یعنی اس کے دیگر آنسو جتنے چاہے بہے، یعنی لگاتار آنسو بہتے رہے، تب بھی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن زور سے ہنسا تو نماز اور وضو دونوں ٹوٹا۔ اچھا، نماز میں جماہی لی، جماہی یعنی کہ سمجھتے جماہی، نماز میں جماہی لی اور جماہی میں غیر ضروری آواز نکالی جس سے حرف بنے تو نماز ٹوٹ گئی۔ اللہ اللہ، جماہیات تو نماز میں اللہ ہی رحم کرے۔ حالانکہ جماہی کو نماز میں کوشش کر کے ٹالنے کا حکم ہے۔ جماہی کو کوشش کرنا ہے، کیونکہ جماہی شیطان کی طرف سے ہے، تو جماہی کو ٹالنے کا حکم ہے نماز میں، کہ کوشش کرو کہ جماہی کو ٹالا جائے۔ اور اگر جماہی کو نہ بھی ٹالا گیا تو نماز میں دیکھیں اجازت ہے۔ ابھی دیکھیں نماز میں جب جماہی آئے تو قیام کی حالت میں اگر ہے تو سیدھے ہاتھ کی پشت منہ پہ رکھنا ہے۔ نماز میں بھی الٹے ہاتھ کی پشت، سیدھا ہاتھ کی پشت قیام میں ہے۔ قیام میں ہے تو قیام کسے کہتے ہیں؟ جو ہم سیدھا کھڑے رہتے ہیں۔ قیام رکن نماز کا قیام ہے، جس میں کھڑا ہونا، اس کو قیام کہتے ہیں۔ قیام میں اگر جماہی آئے تو سیدھے ہاتھ کی پشت ہونٹوں پر، زبان پر رکھ لے، یا پشت رکھ لے یا سیدھی جانب، دونوں بھی چلتا ہے۔ اور قیام کے علاوہ دوسرے ارکان میں اگر جماہی آئے تو اب الٹے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ یاد رہے گا ہم سب کو، قیام میں جماہی آئے تو سیدھا ہاتھ سے منہ کور کرنا ہے، اور قیام کے علاوہ دوسرے رکن میں جماہی آئے تو الٹے ہاتھ سے منہ کو کور کرنا ہے۔ لیکن اگر آواز نکالی جماہی میں آ تو نماز ٹوٹ جائے گی جناب۔ ضعیف حضرات، بزرگ حضرات، چھینک جماہی میں تھوڑا خیال کریں۔ آپ لوگوں کو بھی ابھی جب ہم نے مسئلہ سیکھا تو آپ لوگ کو تھوڑا آبزرویشن کریں گے تو پتہ چلے گا۔ عجیب و غریب جماہیاں اور عجیب و غریب چھینکے، مسجد ٹہل جاتی ہے بھائی پوری۔ اچھا آگے، نماز کی حالت میں، اب یہ ذرا بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ابھی 8 منٹ ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ نماز کی حالت میں عمل کثیر کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟ نماز کی حالت میں عمل کثیر اسے کہا جاتا ہے نماز میں کچھ بھی ایسا کرنا، جیسا کہ ہم بولتے ہیں نماز میں کپڑوں کو سیدھا کرنا، نماز میں ٹوپی کا سیدھا کرنا، نماز میں کھجلانا، اس کو نماز میں کوئی ایسی حرکت کرنا۔ عمل کثیر اور عمل قلیل، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ نماز میں کچھ بھی کرنا، کپڑے سیدھا کرنا، ٹوپی سیدھے کرنا، بال سیدھے کرنا، کھجلانا، یہ جو کچھ بھی ہے نماز میں، اس میں 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عمل کثیر اور ایک ہے عمل قلیل۔ عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جائے گی، عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہ 2 جملے یاد رکھیں آپ۔ پہلا کون سا؟ عمل کثیر، کہیں آپ عمل کثیر، اور دوسرا عمل قلیل۔ تو نماز کون سے عمل سے ٹوٹے گی؟ عمل کثیر سے ٹوٹے گی، عمل قلیل سے نہیں ٹوٹے گی۔ اب عمل کثیر اور قلیل کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ عمل کثیر اسے کہتے ہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی حالت میں وہ کچھ ایسی حرکت کرنے لگا کہ جو بھی اس کو اگر اس ٹائم پہ دیکھتا تو اس کو ایسا لگتا، یقین ہوتا کہ یہ تو نماز میں نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ جب کوئی ہم کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے۔
عمل کثیر اسے کہتے ہیں نماز کی حالت میں بندہ کچھ ایسا کرنے لگا کہ جب اس وقت اگر اس کو پیچھے سے کوئی دیکھ لیتا تو اس کو یقین ہوتا کہ یہ نماز میں نہیں ہے. تو اگر یقین ہوتا ہے کہ نماز میں نہیں ہے تو اب ایسی حرکت کو کیا کہا جائے گا؟ عمل کثیر. ایسی حرکت کو کیا کہا جائے گا؟ عمل کثیر. اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جائے گی. اور عمل قلیل کیا ہے؟ کہ نماز میں کوئی ایسی حرکت کرنے لگا کہ نماز میں کوئی دیکھے تو اس کو لگے کہ ہاں نماز میں تو ہے، یعنی اس کو نماز میں نہیں ہے ایسا شک نہ ہو، بلکہ یقین نہ ہو، بلکہ شک بھی ہوا کہ نماز میں ہے اور نماز میں ہونے کا یقین ہوا، تو یہ دونوں صورتوں میں عمل قلیل ہے. نماز میں نہیں ہے ایسا یقین ہوا تو کثیر، اور شک ہوا یا لگا نماز میں ہے تو قلیل. تو قلیل سے نماز نہیں ٹوٹے گی. اب جیسا 11 منٹ ہو، کوئی بندہ ایسا کھجانے لگ گیا دونوں ہاتھ چھوڑ کر کہ دیکھنے والے کو لگا یہ تو نماز میں نہیں ہے، تو اب اس کی نماز ٹوٹ گئی. کپڑے ایسا سہلانے لگا جیسا کہ آج کل فون آ جاتا ہے موبائل پہ، تو فون آنے کے بعد دیکھیے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. ایک کام کرتے ہیں فون والے کو کل انشاءاللہ کر لیتے ہیں، اسی ٹاپک کو کل انشاءاللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.